جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا توازن تجارت اور توازن ادائیگی۔ توازن تجارت اور توازن ادائیگی، پہلے ہم توازن تجارت کی بات کرتے ہیں، پھر ہم توازن ادائیگی کی بات کرتے ہیں۔ ہر ملک میں توازن تجارت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہر ملک اپنے برآمدات کے بدلے میں زر مبادلہ حاصل کرتا ہے اور درآمدات پر زر مبادلہ خرچ کرتا ہے۔ زر مبادلہ سے مراد ہوتا ہے غیر ملکی کرنسی وغیرہ جو ہیں وہ خرچ کرتا ہے۔ بس اگر کسی ملک کے ایک سال کے عرصہ میں برآمدات کی مالیت درآمدات کی مالیت سے زیادہ ہو تو توازن تجارت اس کے حق میں ہوگا، یعنی اگر اس کی جو امپورٹس جو ہیں اس کی مالیت جو ہے وہ کم ہو اور ایکسپورٹ کی مالیت زیادہ ہو تو یہ اس کے حق میں ہوگا، اس کو فاضل ہوگا یعنی مثبت ہوگا۔ اس کے بارے سے اگر سال بھر کی درآمدات کی مالیت برآمدات کی مالیت سے زیادہ ہو جائے تو توازن تجارت کے سارے میں ہوگا، یعنی خلاف ہوگا، منفی ہوگا یا غیر موافق ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس کسی ملک کی ایک سال میں مری اشیاء کی درآمدات اور مری اشیاء کی برآمدات، ٹھیک ہے، بس کسی ایک سال میں مری اشیاء کی درآمدات اور مری اشیاء کی برآمدات جو ہے کے حساب کتاب کو توازن تجارت کہا جاتا ہے۔ اب یعنی آپ سمپل کہہ لیں کہ اس تعریف کے توازن تجارت میں صرف مری اشیاء کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مری اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ مری اشیاء ایسی ہوتی ہیں، ویزیبل آئٹم ان کو کہتے ہیں، جو نظر آتی ہیں، جن کا باقاعدہ بندرگاہوں پر ریکارڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مری اشیاء سے مراد ایسی اشیاء جن کی درآمد اور برآمد بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے، جس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ ان کی درآمد اور برآمد کو ہم توازن تجارت کہتے ہیں۔ یعنی توازن تجارت میں اور توازن ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ توازن تجارت میں صرف مری اشیاء کی درآمد اور برآمد کی جاتی ہے، یعنی ان کو درآمد اور برآمد کیا جاتا ہے، جبکہ توازن ادائیگی میں مری اور غیر مری اشیاء دونوں کی درآمد اور برآمد کی جاتی ہے۔ اب ادائیگیوں کا توازن ہے، ہم کہتے ہیں توازن تجارت کسی ملک کے زر مبادلہ کی کل وصولی اور کل خرچ کی صحیح عکاسی نہیں کرتے، کیونکہ مری اشیاء کے علاوہ غیر مری اشیاء سے بھی زر مبادلہ کمایا جاتا ہے یا پھر ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ بس کسی ملک کی ایک سال کی مری اشیاء اور غیر مری اشیاء کی درآمد اور برآمد کے حساب کو توازن ادائیگی کہا جاتا ہے۔ کنڈل برگر کے مطابق ادائیگیوں کے توازن سے مراد معاشی لین دین کا ایسا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے جو کسی ملک کے باشندے کسی ملک کے افراد یا لوگ دیگر ممالک کے باشندوں یا لوگوں سے کرتے ہیں۔ توازن ادائیگی کسی ملک کی کل وصولیوں اور کل ادائیگیوں کی صحیح عکاسی کرتے ہیں۔ توازن ادائیگی میں شامل غیر مری اشیاء در ذیل مدت پر شامل ہوتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں جو غیر مری اشیاء ہے ان سے مراد ایسی اشیاء جن کا باقاعدہ بندرگاہوں پر ریکارڈ نہیں ہوتا، جیسے تعلیم، صحت اور تجارتی وفود جو جاتے ہیں مختلف ممالک میں، ان پر جو آنے والے جو اخراجات ہوتے ہیں یہ غیر مری ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان مری اور غیر مری دونوں کو شامل کر لیں تو اس کو پھر ہم توازن ادائیگی کا نام دیں گے۔ اب توازن ادائیگی میں شامل غیر مری اشیاء در ذیل مدت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ غیر مری اشیاء جو ہوتی ہیں غیر ملکی کمپنیوں کی خدمات کے معاوضے، بین الاقوامی تجارت میں دوسرے ممالک کے بینکوں، بیمہ کمپنیاں، جہاز ران کمپنیوں، آڑھتیوں اور دلالوں وغیرہ کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بدلے زر مبادلہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر یہ خدمات برآمد کی جائیں تو ان کے بدلے میں زر مبادلہ حاصل کیا جائے۔ سیٹلمنٹ سیر و سیاحت پر اخراجات، مختلف ملکوں کے لوگوں دوسرے ممالک میں سیر و سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں، وہاں وہ زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملکوں میں سیر و سیاحت پر جتنا زر مبادلہ خرچ کریں اس سے کم زر مبادلہ دوسرے ملک کے لوگوں میں خرچ کریں، یہ توازن ادائیگی میں خرابی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تعلیم اور علاج معالجے پر اخراجات، مختلف ممالک کے لوگ ہر سال علاج معالجے اور تعلیم اور تربیت کی غرض سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا آتے ہیں اور زر مبادلہ خرچ کرنے، چنانچہ توازن ادائیگی میں زر مبادلہ کی آمدنی اور خرچ کی اس قسم کی مدیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تجارتی وفود اور سیاسی امور پر اخراجات ہیں، ہر ملک نے دوسرے ممالک میں سفارت خانے قائم رکھے ہیں جہاں سفارتی عملہ کی ایک تعداد موجود ہوتی ہے، اس سے تجارتی وفود بھی دوسرے ممالک میں آتے جاتے رہتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا تجارتی وفود سیاسی امور پر اخراجات ایک ملک کے توازن ادائیگی کو بہتر بناتے ہیں تو دوسرے ملک کے زر مبادلہ میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پھر غیر ملکی امداد، جب کسی ملک کے غیر ملکی امداد یعنی ایڈ حاصل ہو تو اس کی توازن ادائیگی کو بہتر بناتی ہے، اس کے برعکس امداد دینے والے ملک کے توازن ادائیگی پر وہ منفی اثر ڈالتے ہیں۔ غیر ملکی قرضوں پر سود ہے،
ترقی پذیر ممالک کو اپنی اقتصادی ترقی کے لیے اندرونی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے، جن پر سود کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ غیر ممالک کو یہ ادائیگی زیر مبادلہ کی شکل میں کرنی پڑتی ہے، بس اس قسم کے خرچ توازن ادائیگی کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ غیر ملکی افرادی قوت: اگر کسی ملک کے لوگ دوسرے ممالک میں جا کر ملازمت اور کاروبار کے ذریعے مبادلہ کمائیں اور اپنے ملک میں بھیجیں تو یہ زیر مبادلہ پہلے ملک کے توازن ادائیگی کو بہتر بنانے میں بناتا ہے۔ بس ہزاروں پاکستانی دوسرے ممالک سے ہر سال اربوں روپے کما کر پاکستان بھیجتے ہیں اور یہ رقم پاکستان کے توازن ادائیگی کو مثبت بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ادائیگیوں کے توازن کی دو اقسام ہیں۔ ادائیگیوں کے توازن کا حساب رواں، جس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اس قسم کے حساب میں ایسے لین دین کو شامل کیا جاتا ہے جس کے بدلے سال رواں میں ادائیگیاں یا وصولیاں کرنا ہوتی ہیں، اور اس میں شاکی درآمد اور برآمد، مختلف خدمات، نجی تحائف، نقل و حمل، بیمہ کمپنیاں، امداد اور گرانٹ پر ہونے والے اخراجات اور وصولیاں شامل ہوتی ہیں۔ ادائیگیوں کے توازن کا حساب سرمایہ: اس میں غیر ممالک سے سرمایہ قرضہ لینے یا دینے اور غیر ملکی کفالتوں کی خرید و فروخت پر ہونے والے لین دین کا حساب شامل ہے۔ یہ طویل عرصے کے لیے بیرونی ممالک کی جانب سرمایہ کی نقل پذیری یا بیرونی ممالک سے کسی ملک کی جانب نقل پذیری کا حساب کتاب ہے، یعنی سرمایہ کی آؤٹ فلو اور ان فلو کا حساب کتاب ہے۔ کسی ملک کے توازن ادائیگی کی صحیح صورتحال حساب رواں کے ساتھ ساتھ حساب سرمایہ کو ملا کر معلوم کی جا سکتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ حساب رواں کے خسارے کو حساب سرمایہ سے پورا کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ایک شارٹ کویسچن آ جائے گا، گلوبلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں گلوبلائزیشن یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، وہ عمل جس کے ذریعے اشیاء و خدمات، ٹیکنالوجی، تہذیب و تمدن، محنت، سرمایہ اور مذہبی اور سیاسی نظریات پوری دنیا میں ایک دوسرے ملک سے دوسرے ملک یا ایک خطے سے دوسرے خطوں میں منتقل ہوتے ہیں، اسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں اور معاشرے ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب آ چکے ہیں کہ پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کہا جانے لگا ہے۔ اس طرح یہ ہمارا آج آخری ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، بین الاقوامی تجارت۔ تو کل ہم نیکسٹ ٹاپک میں پھر ہم اس پر ایک اور چھوٹا سا شارٹ کویسچن ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عالمی تجارت، اس کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایز اے شارٹ کویسچن آ سکتی ہے۔ عالمی تجارت یعنی جس کو WTO کہتے ہیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اپنے ممبر ممالک کو ایک ایسا مشترکہ ادارتی نظام فراہم کرے گا جو ان ممالک کے باہمی تجارتی تعلقات سے متعلقہ ایسے معاملات جو کہ WTO کے معاہدے میں شامل ہیں، انہیں معاہدے کے قانونی طریقوں سے طے ہوگا۔ یہ کثیر پہلو تجارتی معاہدہ کے علاوہ گیٹ کے اس معاہدے پر مشتمل ہے، جس کی بنیاد ہوانا کانفرنس میں 1948 میں رکھی گئی تھی۔ گیٹ مختلف ممالک کی حکومتوں کے مابین ایک تجارتی معاہدہ ہوتا ہے، یہ کوئی ادارہ یا تنظیم نہ تھی۔ گیٹ کا معاہدہ 31 دسمبر 1944 تک قابل عمل رہا اور اس کے بعد یہ مراکش میں ہونے والے اس معاہدہ کا حصہ بن گیا جس کو WTO ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم WTO کا قیام 1 جنوری 1995 کو عمل میں آیا۔ 150 کے قریب ممالک اس تنظیم کے ممبران ہیں، پاکستان بھی اس کا ممبر ہے۔ اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔